ایشم ولی خانزادہ، آپ کا نکاح ریحان میر خانزادہ سے 25 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز ایشم کے کانوں میں پڑی تھی۔ ایشم، جس نے ساری زندگی راہب خانزادہ کے خواب سجائے تھے، جس کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی پلان کر چکی تھی، لیکن آخری پل میں ساری بازی الٹ گئی تھی۔ وہ جہاں راہب خانزادہ کی دلہن بنی بیٹھی تھی، وہاں اسے ریحان خانزادہ کی زوجیت میں دیا جا رہا تھا۔ اسے اس شخص سے منسوب کیا جا رہا تھا جسے وہ آج تک اپنے جیٹھ اور بھائی کی حیثیت سے دیکھتی تھی۔ ایشم بچہ، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ عافیہ خانزادہ، ایشم نے ایک بے بس نگاہ اپنی ماں پر ڈالی اور ان کی آنکھیں جھپکنے پر اس نے اپنے آپ کو قبول ہے کہتے سنا تھا اور اس اکڑو شخص کو اپنی تن من دھن کا مالک بنایا تھا، جس کے سامنے اس گھر کے بڑے بھی بول نہیں سکتے تھے۔ اس کے قبول ہے کہتے ہی مولوی صاحب کمرے سے نکلتے ریحان فیروز خانزادہ کے پاس گئے تھے، جو اپنے مغرور نقوش لیے اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ اس نے نہایت ہی مغرور انداز میں ایجاب و قبولیت کے مراحل طے کیے تھے۔ اس کے قبول ہے کہنے پر ہی ہر طرف مبارکباد کا شور مچ گیا۔ شکر ہے اللہ نے عزت بچا لی، ورنہ پورے گاؤں والوں کے سامنے تمہاری اولاد نے ہمیں شرمندہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابراہیم خانزادہ یعنی داجی نے فہیم خانزادہ کو دیکھتے کہا، جو شرمندگی سے اپنا سر جھکا گئے تھے۔ ابراہیم خانزادہ کو اللہ نے 4 بچوں سے نوازا تھا۔ سب سے پہلے فیروز خانزادہ، جن کی شادی بطول خانم سے ہوئی تھی، جن کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام انہوں نے ریحان رکھا تھا، جو 28 سال کا ایک کامیاب بزنس مین اور اپنے علاقے کا سردار تھا۔ اس کے بعد فہیم خانزادہ، جن کی شادی سلطانہ خانم سے ہوئی تھی، جن کو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا۔ پہلے شہرام خانزادہ، جو کہ ایک ڈاکٹر تھا، اور پھر دوسرا بیٹا راہب خانزادہ۔ اس کے بعد ہما خانم، جن کی شادی سہیل خانزادہ سے ہوئی تھی۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے نتاشا رکھا تھا۔ سہیل خانزادہ کی ڈیتھ کے بعد ہما خانم اپنی بیٹی کو لے کر اپنے میکے آ گئی تھی۔ پھر سب سے چھوٹے ولی خانزادہ، جن کی شادی عافیہ بیگم سے ہوئی تھی، جو سلطانہ خانم کی بہن تھی، جن کو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ پہلی میسم ولی خانزادہ، جس کی شادی شہرام خانزادہ سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد گھر کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی ایشم ولی خانزادہ، جس کے پیدا ہوتے ہی سلطانہ بیگم نے اسے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ اپنا چہرہ پر ہنسی لاؤ ایشم، میسم نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اب اسے باہر لے جا کر ریحان کے ساتھ بٹھانا تھا، لیکن وہ اندر سوگوار حسن لیے بیٹھی ماتم کر رہی تھی۔ بخش دیں آپی آپ ہمیں، تھک گئے ہیں ہم کٹ پتلی ڈرامہ کھیلتے کھیلتے۔ کر تو دیا ہے اپنے موت کے پرچے پر سائن، اب پلیز مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ ایشم نے اپنا زیور نوچتے ہوئے کہا، کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں خدا کی مرضی پر ماتم کر رہی ہو؟ میسم نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، آپی کسی کے مر جانے پر ماتم ہی کرتے ہیں نا؟ ایشم نے ہیزل گرین آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا، کیسی باتیں کر رہی ہو چندا؟ آپی آپ بتائیں نا، ماتم کرتے ہیں نا؟ میسم نے اس بات میں سر ہلایا تھا، تو پھر آپی کیسے ماتم نہ کروں؟ میرا بھی تو دل مر گیا ہے، بتائیں نا آپی، وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ اگر اسے میرا بچپنا پسند نہیں تھا تو وہ مجھے ایک بار کہتا، میں خود کو تبدیل کر لیتی۔ کیوں اس نے مجھے اتنے سال اپنے نام پر بٹھا کر رکھا؟ میں کبھی معاف نہیں کروں گی راہب کو۔ ایشم میری جان چپ کر جاؤ، اگر ریحان نے سن لیا تو سن لے ریحان بھائی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ استغفر اللہ، کیوں بھائی کہہ کر اپنا رشتہ خراب کر رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ، ورنہ پورا گاؤں باتیں بنائے گا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ لوگ داجی کو بے عزت کریں؟ ٹھیک ہے،
اگر تم ایسا چاہتی ہو تو نہ چلو میرے ساتھ. میں کہہ دوں گی داجی آپ کی لاڈلی کو آپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے. یہ کہتے ہی میسم دروازے کی طرف بڑھی تھی. رکیں، ہم چل رہے ہیں ساتھ، ایشم نے کہتے ہی دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں کنگن پہنے تھے. فور گاڈ سیک داجی، میں ایشم سے شادی نہیں کر سکتا. مجھے اپنے لیے بیوی چاہیے، نہ کہ بچی جسے بیوی بنانے سے پہلے پالنا پڑے. ایشم ریحان کی سیج سجا کر بیٹھی تھی جب اسے راہب کے الفاظ یاد آئے تھے جو آج صبح اس نے داجی سے کہے تھے. الفاظوں کی باز گشت یاد کرتے ہی اسے ایک دم سے کمرے میں گھٹن محسوس ہوئی. اوپر سے بخار اسے الگ ہو رہا تھا. وہ ایک اور منٹ یہاں بیٹھی رہی تو سانسوں سے جائے گی. وہ اپنا لہنگا سنبھالتے کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے بالکنی میں گئی تھی جہاں طوفانی ترچھی بارش کی وجہ سے سارا پانی بالکنی میں آ رہا تھا، لیکن اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ بھیگ رہی ہے. یا اللہ میری مدد کر، مجھے صبر دے. میرے اللہ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا. یا اللہ میں تو سب کی لاڈلی تھی، میں نے تو آج تک چھوٹی سی چوٹ بھی برداشت نہیں کی. یہ دل ٹوٹنے کا درد کیسے برداشت کروں گی؟ اللہ جی، مجھے لگ رہا ہے میری سانسیں بند ہو جائیں گی. مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا. میرے اللہ میں کیا کروں؟ ایشم روتے ہوئے آسمان کو دیکھ کر اللہ سے مخاطب ہو رہی تھی. بخار کی شدت اور بھیگنے اور بے تحاشا رونے کی وجہ سے اس پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی، اور وہ کب ہوش و خروش سے بیگانہ ہوئی اسے احساس ہی نہیں ہوا. اب تمہیں ہی ایشم کو سنبھالنا ہے. اس میں بچپنا ہے لیکن وہ رشتوں کی قدر کرنا جانتی ہے. اگر وہ اپنے بچپنے میں کوئی غلطی کر دے تو معاف کر دینا اسے. عافیہ بیگم نے ریحان سے التجائی لہجے میں کہا. چچی جان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی. ریحان نے پیار سے انہیں اپنے حصار میں لیتے کہا. ریحان چچی جان کو سمجھانے کے بعد کافی دیر تک سگریٹ پیتا رہا. وہ خود بھی اس رشتے کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا تھا. اس نے صرف داجی اور اپنے خاندان کی عزت رکھنے کے لیے نکاح کیا تھا. وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو جانتا تھا کہ ایشم اس رشتے کو ایکسپٹ نہیں کر پائے گی. رات کے 1 بجے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا. وہ چاہتا تھا کہ ایشم اور اس کی آپس میں بات چیت نہ ہو، کیونکہ وہ اپنی نیچر سے اچھے سے واقف تھا کہ اگر اس نے سامنے سے کچھ کہا تو وہ اپنے آپ کو بولنے سے روک نہیں پائے گا. ریحان نے ابھی اپنے کمرے میں قدم رکھا تھا جب کمرہ خالی دیکھ کر اس نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی تھی. جب ٹیرس کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس نے اپنے قدم ٹیرس کی طرف بڑھائے تھے. جب ایشم کو ہوش و خروش سے بیگانہ دیکھ کر وہ اس کے پاس گیا. آنکھیں کھولو گڑیا، ریحان نے ایشم کا سر اپنی گود میں رکھتے کہا. یا اللہ، اس کو تو بہت تیز بخار ہے. اگر اتنا ہی بخار تھا تو بارش میں بھیگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ریحان نے اسے اپنی گود میں اٹھاتے کمرے میں لے جا کر صوفے پر لیٹایا تھا. کب اسے سمجھ آئے گی کہ آپ جیسا چاہیں ہمیشہ ویسا آپ کو ملے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اگر تھوڑی دیر یہ اس لباس میں رہی تو اسے نمونیا ہو جائے گا. اس کے کپڑے چینج کروانے پڑیں گے. وہ ابھی آگے بڑھا تھا. What's wrong with you, man? تو اس کے کپڑے چینج کروائے گا؟ تو ریحان خانزادہ ہے، ایک بزنس مین، ایک سردار. ریحان کے اپنے اندر سے آوازیں آئی تھی. ہاں، میں اس کو کپڑے چینج نہیں کراؤں گا، ایسے پڑی رہے. میں نے نہیں کہا تھا کہ بارش میں بھیگے. کیا کر رہا ہے ریحان؟ وہ بخار میں تپ رہی ہے. کچھ انسانیت دکھا، وہ اس طرح مر جائے گی. میں کیسے اسے چینج کروا سکتا ہوں؟ ریحان نے خود سے سوال کیا. کیوں نہیں کروا سکتا؟ بیوی ہے تیری. اس کا خود پر بھی اتنا حق نہیں جتنا تو اس پر حق رکھتا ہے. ریحان کو پھر اپنے اندر سے آواز آئی. چپ. ریحان شاہ نے اپنی اندر سے آتی آوازوں کو ڈپٹتے ہوئے اپنے قدم وارڈروب کی طرف لیے اور وہاں سے اپنا ایک ٹریک سوٹ نکالا. ایشم کے کپڑے میسم یہاں رکھوانا بھول گئی تھی.
रेहान ने कमरे में आते ही लाइट्स ऑफ की थी और हीटर का टेम्परेचर बढ़ाया था और सोफे की तरफ कदम लेते ईशम के कपड़े तब्दील करवाए थे। उसके बाद ईशम को उठाकर बेड पर लेटाकर उसको सही से कंबल में कवर किया और खुद स्टडी रूम की तरफ चला गया। इनके कमरे में हीट की वजह से उसकी रंगत में लाली वापस आ रही थी, इसलिए रेहान रिलैक्स हो गया। सुबह के 7:30 बजे ईशम की आंखें खुली। उसके सर में अभी भी शदीद दर्द हो रहा था। जब उसे याद आया था कि वो बारिश में भीग रही थी और रात बुखार की शिद्दत से वो होश खो चुकी थी। जैसे जैसे उसे सब याद आ रहा था वो फौरन उठकर बैठ गई। खुद को रेहान खानजादा के कमरे में उसी के बिस्तर पर उसी के लिबास में देखकर वो सर ता पैर सुर्ख हो चुकी थी। अपने कपड़े देखते उसने दोबारा से खुद को कंबल में छुपाया था। ईशम के जहन में जो ख्याल आ रहे थे उसे सोच कर ही उसके माथे पर पसीना चमका। उसका दिल बंद होने को हुआ था। क्या सिर्फ कपड़े ही चेंज करवाए थे या और कुछ? वो यूं ही खुद से उलझ रही थी जब रेहान रूम में नाश्ते की ट्रे लेकर दाखिल हुआ। या अल्लाह, ये कोई मौजज़ा है जो इस तरह का अक्खड़ मिजाज बंदा खुद नाश्ता लेकर आ रहा है। कहीं कल रात ऐसा वैसा कुछ तो नहीं हुआ जिसकी वजह से ये इतना बदल गया है, वरना ये तो उठकर पानी भी ना पिए। ईशम ने दिल ही दिल में सोचा। रात को क्या हुआ हमारे बीच? कमरे में दाखिल होते रेहान को देखकर कांपते लहजे में पूछा, लेकिन नजरें उसी पर मरकूज रखी थी। रेहान खानजादा दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगा। सारी रात तुम्हारे ही पास था, क्या दिल नहीं भरा देखकर? बाकी का बाद में देख लेना। अब तो वैसे भी अपना बना लिया है तुमने, अब भला कहाँ जाऊंगा? रेहान ने नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा था। उसे ईशम का खुद पर बेयकीनी से देखना अच्छा लग रहा था। कल सारी रात वो ईशम की वजह से कितना बेचैन रहा था। सारी रात उसने सिगरेट फूंकते फूंकते गुजरी थी और रेहान खानजादा ने अपना बदला लेना कभी छोड़ा था जो अब छोड़ता? मतलब? ईशम ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या मतलब? ओह माय गॉड, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें कुछ याद नहीं। क्या मतलब? मुझे कुछ याद नहीं है। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया भी है तो मैं अपनी जान ले लूंगी। वो खौफजदा होती बोली थी और साथ ही ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया था। रेहान के माथे पर बल पड़े। बीवी हो मेरी, हक है तुम पर। रेहान जैसे खुद पसंद इंसान को ये अपनी तौहीन लगी थी कि उसकी बीवी को उसका करीब आना पसंद नहीं आया। जैसे भी हुई थी शादी, लेकिन अब सबसे ज्यादा हक ईशम पर वही रखता था। क्या जब भी वो उसके करीब आएगा तो ये यूं मातम मनाएगी? रेहान ने झटके से उसको खींचकर अपनी तहवील में लिया। वो तड़प कर उछली थी उसके हिसार से निकलने के लिए। छोड़े मुझे, अब मुझे इस बात का एहसास तुम्हें दिलाना पड़ेगा। कल रात तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा तुम पर कितना हक है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? कोई चोर लुटेरा हूं मैं? कोई डाका डाला है जो इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? मेरी बीवी हो तुम और ये खानजादा तुम पर हक रखता है और इस बात का एहसास मैं तुम्हें अब सही से कराऊंगा। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। वो मुझे अब जाने दे, मुझे मामा के पास जाना है। ईशम ने हिचकी लेते हुए कहा। पहले तो तुम अपने आंसुओं की वजाहत दो। क्या मतलब था इस सब तमाशे का? हक रखता हूँ, बाकायदा परमट है मेरे पास। और तुमने भी कल सबकी मौजूदगी में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर सुन्नत नबी पर अमल करते हुए मुझे अपने तमाम हक सौंपे थे और तुम यूं पोज कर रही हो जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अभी तो ऐसा वैसे मैंने कुछ किया नहीं, मगर एक बात याद रखना, तुम मेरी बीवी हो और मेरी ही बीवी रहोगी अब ताउम्र। तुम पर मेरा हक वाज़ेह है और मैं जब चाहूं वसूल करूं, जैसे चाहूं जताऊं। खबरदार जो मुझे रोका या इस तरह का ड्रामा क्रिएट किया जैसे कोई अनहोनी हो गई हो तुम्हारे साथ। रेहान अपनी बात कहकर उसे झटकता
الٹے پیروں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اللہ پوچھے آپ سے، میسم آپی، جب ہمیں اس کھڑوس کے کمرے میں بھیجنا ہی تھا تو ہمارے کپڑے بھی رکھوا دیتی، اب ہم ایسے کیسے باہر جائیں گے؟ ایشم کو اپنی حالت دیکھ کر شرم آ رہی تھی۔ وہ ریحان کے کپڑوں میں کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، اسی لیے تھوڑا سا منہ نکال کر باہر دیکھ رہی تھی تاکہ کوئی گزرے جس سے وہ اپنے کپڑے منگوا سکے۔ بات سنو، ایشم نے پاس سے گزرتی ہوئی ملازمہ کو آواز دی۔ جب ریحان موبائل استعمال کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ رہا تھا، اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی تھی، عشرت ادھر دیکھو میری طرف۔ ملازمہ کو چاروں طرف سر گھماتے دیکھ کر ایشم نے اب تھوڑی اونچی آواز میں کہا۔ جب ریحان کی نظر ایشم کے دروازے سے باہر نکلتے سر کی طرف بڑھی تھی، ریحان ایشم کے پیچھے تھا، اسی لیے وہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ آپ کو چچی جان نیچے بلا رہی ہیں، ریحان نے ملازمہ کے قریب آتے روبدار انداز میں کہا تھا۔ ملازمہ اس کی بات سنتے ہی وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس کے دروازے کے قریب آتے کہا، آپ نے اسے کیوں بھگایا؟ اب آپ مجھے میرے کمرے سے میرے کپڑے لا کر دیں گے؟ ایشم دروازے سے ہٹتے اسے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے کہنے لگی، کیا کہا تم نے؟ میں سردار ریحان خانزادہ تمہیں تمہارے کمرے سے کپڑے لا کر دوں گا؟ جوک آف دا ڈے۔ ریحان نے یہ کہتے ہی اپنے قدم ڈریسنگ ٹیبل کی طرف لیے، کیونکہ اسے ابھی ڈیرے پر جانا تھا۔ میں آپ کو مذاق میں موڈ میں لگ رہی ہوں، جائیں جا کر میرے کپڑے لے کر آئیں، میں سب کے سامنے آپ کے کپڑوں میں باہر نہیں جا سکتی۔ ایشم نے اس کی بات کو ناک پر سے مکھی کی طرح اڑاتے کہا، میسم سے کہو لا دیں گی۔ کیوں؟ وہ کیوں لا کر دیں گی؟ آج سے میں آپ کی ذمہ داری ہوں تو میرے سارے کام آپ کریں گے۔ مانتی ہو خود کو میری ذمہ داری؟ ریحان نے اس کے قریب آتے کہا۔ اور نہیں تو کیا، چلے جائیں اب جلدی سے جا کر میرے کپڑے لے کر آئیں۔ ایشم نے چٹکی بجاتے کہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے والی بات چیت کا اثر بھول چکی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنے کام کروانے کے لیے گدھے کو فوراً باپ بنا لیتی تھی، جیسے سامنے والے سے اس کی کبھی تلخ کلامی ہوئی ہی نہ ہو۔ ریحان تو سامنے کھڑی لڑکی کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا، جو اس کے سینے تک بھی صحیح سے نہیں پہنچتی تھی، اور اس پر یعنی سردار ریحان پر آرڈرز چلا رہی تھی، جس نے آج تک اپنے بڑوں کی بھی نہیں سنی تھی۔ تمہارے کام کرنا مجھ پر فرض ہے؟ ایشم نے اس کے سوال پر ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر میرے کام بھی تم پر فرض ہیں؟ جی مجھے سب پتا ہے۔ اچھا جی، ہاں جی، تو پھر جاؤ میرے لیے آج کے کپڑے نکال کر لاؤ۔ ریحان نے بھی اسی کے انداز میں چٹکی بجاتے حکم دیا۔ بیوی ہوں آپ کی، نوکر نہیں، جو آپ مجھے ایسے حکم دے رہے ہیں۔ بیوی والے کام دے مجھے؟ تمہیں واقعی بیوی والے کام چاہیے؟ ریحان نے اس کے قریب آتے اس کی کمر سے پکڑتے اپنے قریب کرتے اوپر سے نیچے زوم آئینی انداز میں دیکھتے کہا۔ ایشم اس کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے کنفیوز ہوئی تھی۔ نہیں، وہ میں جا کر آپ کے کپڑے نکال لاتی ہوں، آپ جا کر میرے کپڑے لے آئیں۔ وہ یہ کہتے ہی اس کے حصار سے آزاد ہوتی ڈریسنگ روم کی طرف بھاگ گئی تھی۔ پیچھے ریحان کو اس کے اس طرح بھاگنے اور گھبرانے پر ہنسی آئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو اسے ایشم پر غصہ تھا، اب وہ کہیں دور جا سویا تھا۔ ایشم اور ریحان کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ایشم میں اب دوبارہ سے پرانی والی جھلک نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی ریحان کو اریٹیٹ کرنے کا، اور ریحان بھی اس کے ساتھ بچہ بن جاتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو برابر کا ٹیز کرتے تھے، اور ریحان کو تو اب مسکرانے کی بھی بیماری ہو گئی تھی۔ وہ اکثر ایشم کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو سوچ کر گھنٹوں گھنٹوں مسکراتا رہتا، لیکن پچھلے 5 دنوں سے دونوں کی آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ریحان کو اپنی بزنس میٹنگ کی وجہ سے پولینڈ جانا پڑا تھا۔ وہ جاگ رہی ہوگی یا سو رہی ہوگی؟ اسے ابھی کال کرنی چاہیے یا نہیں؟ اگر اسے کال کی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی؟
بیوی ہے تمہاری, جب چاہے تم اسے کال کرو, وہ کیوں کچھ غلط سوچے گی؟ وہ ایشم ریحان خانزادہ ہے, وہ کچھ غلط نہیں, بہت کچھ غلط سوچ سکتی ہے. ریحان جو اپنے پولینڈ کے فلیٹ کے کمرے میں لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن اس کی چھوٹی سی بیوی کی یاد اسے سونے نہیں دے رہی تھی. میسم, ہٹو راستے سے, مجھے دیکھنے دو. اللہ اللہ, کتنا خبیث شوہر ہے, بیوی نے کتنا ٹرسٹ کر کے بھیجا ہے, اور دیکھو باہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑا رہا ہے. ایسے شوہروں کو تو شوٹ کر دینا چاہیے. ایشم ٹی وی شو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ تبصرے کر رہی تھی. ہاں, ان شوہر ذات پر تو بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے. میسم نے ابھی شہرام کو ہاسپٹل سے گھر داخل ہوتے دیکھ کر کہا تھا. اپنی بیوی کی باتیں سن کر شہرام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی. صحیح کہہ رہی ہیں آپی, ہمیں کیا پتا کہ مسٹر خانزادہ بزنس میٹنگ کا کہہ کر کیا کر رہے ہوں, اسی لیے تو انہوں نے مجھے ایک کال کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا. میسم جو اپنے شوہر کے سامنے اپنی ناراضگی شو کروانے کے لیے بول رہی تھی, اپنی بہن کی گوہر افشانی سن کر شہرام کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا, اور اس نے آنکھوں سے میسم کو اشارہ کیا کہ اور شوہروں کی برائی کرو. اب بھگتو, میں تو ریحان بھائی کو بتاؤں گا کہ تم ان کی بیوی کو ان کے خلاف بھڑکاتی ہو. اللہ کی پناہ چندا, ریحان بھائی بہت شریف ہیں, وہ بالکل بھی ایسے نہیں ہیں. ان کی شرافت سے تو پورا گاؤں اچھے سے واقف ہے. میسم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. آپی, آپ کو پتا ہے نا, خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. کیا پتا آپ کے ریحان بھائی بھی وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو گئے ہوں. ایسا کرو, تم خود ریحان بھائی کو کال کر کے دیکھ لو, اور آپ کو آج کمرے میں آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. میسم غصے سے بھری نظر شہرام پر ڈال کر کمرے میں چلی گئی. ہاں ہاں ہاں, شہرام کو منہ کھولتے اپنے بند کمرے کے دروازے کو دیکھتے پا کر ایشم کی ہنسی چھوٹی تھی. زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں, تم اپنے شوہر کی خبر لو. آپ کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے بھائیو, ایشم کہتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی, کیونکہ اسے اب تک سکون نہیں آنا تھا جب تک وہ اپنے شوہر کی خبر نہ لے لیتی. کیا مجھے اس ٹائم کال کرنی چاہیے؟ اگر وہ سو گئے ہوئے تو نہیں, ایشم وہ کچھ غلط سوچیں گے. غلط کیوں سوچیں گے؟ بیوی ہوں میں ان کی, اور انہیں چاہیے کہ مجھے اپنی ہر ایکٹیویٹی سے انفارم کریں, اور اگر نہیں کریں گے تو مجھے پوچھنا پڑے گا. ایشم نے خود کو تسلی دیتے اپنا فون اٹھایا اور ڈائریکٹ ویڈیو کال میں لائی. ریحان جو ابھی تک سوچ رہا تھا کہ ایشم کو کال کرے یا نہ, اس کی ویڈیو کال آتے دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی. وہ کہاں صرف اس کی آواز سننا چاہ رہا تھا, اللہ نے اس کو دیدار بھی نصیب کر دیا. السلام علیکم, ایشم نے اس کی کال اٹھاتے ہی فوراً بولا. وعلیکم السلام, سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ کیوں, آپ کو میرا کال کرنا پسند نہیں آیا؟ کہیں بزی تھے؟ نہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بس تھوڑا سا بزی تھا. ریحان نے بہانہ بنایا تھا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اسی کو یاد کر رہا تھا, اور اس کی کال آتے دیکھ کر فوراً سے اٹھا لی. کیمرہ پورے کمرے میں گھمائیں, ایشم نے حکم دینے والے انداز میں کہا. واٹ؟ کیا واٹ؟ مجھے آپ کا پورا کمرہ دیکھنا ہے. لائک سیریسلی, میں آدھی رات کو تمہیں اپنا کمرہ دکھاؤں گا؟ آپ تو اتنے نخرے کر رہے ہیں جیسے کسی کو کمرے میں چھپا کر رکھا ہے. اللہ کی پناہ لڑکی, جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہو. خندق ہے تمہاری زبان میں, انسان بولنے سے پہلے سوچ لیتا ہے. تو آپ کو جو میں کہہ رہی ہوں وہ کریں, دکھائیں اپنا کمرہ مجھے. مجھے پتا ہے آپ کے کمرے میں کوئی لڑکی ہے, اسی لیے مجھے نہیں دکھا رہے. مجھے سب پتا ہے, میں نے ڈرامے میں دیکھا ہے. شوہر بزنس ٹرپ کا کہہ کر دوسری لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے. یہ کیسے واہیات ڈرامے دیکھتی پھرتی ہو تمہیں میں ایسا ویسا لگتا ہوں؟ یہ دیکھو, کوئی ہے میرے کمرے میں؟ یہ کہتے ہی ریحان نے کیمرہ چاروں طرف گھمایا تھا. بیڈ کے نیچے بھی.
उफ अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का। ये कहते ही रेहान ने कैमरा बेड के नीचे की तरफ किया। आप ना भी दिखाते तो मुझे आप पर यकीन था। अपनी तसल्ली करने के बाद ईशम ने ये कहते ही कॉल कट कर दी। पता नहीं क्या फुतूर लड़की है, खुद के जहन पर हर वक्त कोई ना कोई फुतूर तारे रखती है, झल्ली लड़की। रेहान खुद से मुखातिब होता, लाइट ऑफ करता, सोने के लिए लेट गया। दादी, आप पूछे ना वो कब वापस आ रहे हैं। ईशम सुबह से दादी के कान खा गई थी। कल तक आ जाएगा मेरी गुड़िया। दादी, ईशम ने बहुत लाड से बुलाया। जी बोलें, दादी ने अखबार साइड पर रखते कहा। दादी, आपने मेरी बनाई हुई लिस्ट उन्हें भेजी है। मैंने कहा था ना कि आप खुद भेज देना। मतलब आपने नहीं भेजी। नहीं, हमें याद नहीं रहा। दादी, आप कैसे भूल सकते हैं, मैं आपकी लाडली पोती हूं। आप अपनी लाडली पोती की बात कैसे भूल सकते हैं, ईशम ने खफकी से कहा था। जब दरवाजे पर खड़े रेहान के लब मुस्कुराए थे। अस्सलाम वालेकुम। आ गया मेरा बेटा, आफिया बेगम ने करीब आते उसके सर पर हाथ रखते कहा था। वालेकुम अस्सलाम। जी चट्टी जान। रेहान की आवाज सुनकर सब उसकी तरफ बढ़े थे। बारी बारी सब उससे मिले, लेकिन रेहान की नजर ईशम से हट नहीं रही थी। ईशम उसकी नजर की तपिश से कंफ्यूज होते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। जब रेहान भी सबके साथ थोड़ा बैठता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रेहान ने कमरे में आते ही ईशम के गिर्द अपना हिसार बांधा। आई रियली मिस यू। क्या तुमने मुझे मिस किया? ईशम जो नीचे उसकी नजरों से घबराई हुई थी, इस अचानक उफ्ताद पर उसकी दिल की धड़कनें तेज हुईं। तुमने मुझे मिस किया? ईशम को खामोश देखकर उसने दोबारा सवाल किया। जब ईशम ने नफी में सर हिलाया, रेहान ने उसे अपने हिसार से आजाद करते गौर से देखा था। चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा। तो चेहरे से कैसा लग रहा है? चेहरे से यही लग रहा है कि किसी ने दिन रात मुझे बहुत मिस किया। किसी ने आपको कोई मिस विस नहीं किया, बल्कि मैं तो बहुत खुश थी कि पूरे कमरे की एकलौती मालकिन हूं। मैं क्यों चाहूंगी कि आप वापस आएं और मुझे आपके साथ कमरा शेयर करना पड़े। ठीक है, जब मुझे किसी ने भी मिस नहीं किया तो उसको वो चीजें भी नहीं चाहिए होंगी जो मैं लाया हूं। सारी मीसम को देनी पड़ेंगी। ऐसा करता हूं, पहले वो चीजें मैं मीसम को दे आता हूं। नहीं, ईशम ने जोर से कहा था। क्या नहीं? मतलब मैंने बहुत मिस किया आपको, दिन रात, एक एक पल, कसम से। ईशम ने अपनी 2 उंगलियों से अपने गले को पकड़ते हुए कहा। अपनी बेबी को गिरगिट की तरह रंग बदलते देखकर रेहान ने उसके माथे पर अकीदत से होंठ रखे थे। जादूगरनी हो तुमने मुझे अपनी अदाओं के हिसाब में कैद कर लिया है, मेरी छोटी सी जादूगरनी। बहुत बुरा जादू करती हो, बंदा कहीं का नहीं रहता। हमने कोई जादू नहीं किया, ईशम ने हिचकिचाते बोला। उसके माथे पर होंठ रखने से वो गुलाब की तरह सुर्ख हो गई थी। वल्लाहु आलम, तुम्हारा यूं रंग बदलना तुम्हारे खानजादा की जान ले लेगा। आपको क्या हो गया रेहान? आप रेहान ही है ना? दूर रहो मुझसे। ईशम ने एकदम से रेहान को धक्का दिया था। ईशम के जहन में अचानक से झमाका हुआ था। रेहान एकदम से ईशम के यूं धक्का देने पर होश में आया और जो फिसू बना हुआ था वो एकदम से टूटा था। पागल हो गई हो तुम, ये क्या तरीका था? मना किया था कि मुझे आइंदा अपने करीब आने से मत रोकना। रेहान के एकदम धारने पर वो डर गई। वो मुझे लगा आप बहरूपिये हैं जो मिस्टर खानजादा का रूप लेकर यहाँ आ गए हैं, क्योंकि मिस्टर खानजादा इस तरह से मुझसे बात नहीं करते। व्हाट रबिश? रबिश नहीं, हमने खुद ड्रामों में देखा था। वहां पर हीरो का मास्क लगाकर विलन लड़की को पहाड़ से धक्का दे देता है, फिर लड़की हीरो से बदला लेने स्ट्रांग बनकर आती है। ईशम ने रोते रोते कहा। मुझे कल ही केबल और इंटरनेट घर से कटवाना पड़ेगा, वरना मेरी बेबी ने
स्ट्रांग बनने के चक्कर में मुझे कत्ल कर देना है, बहरूपिया समझकर। गुड़िया, ऐसा सिर्फ ड्रामों में होता है, रियल में ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। आपने मुझे डांटा है, मैं आपसे बात नहीं करूंगी और ना ही मुझे आपकी लाई हुई चीजें चाहिए। ईशम के ये कहते ही रोते हुए बाहर चली गई। जब रेहान उसे मनाने के लिए पीछे गया था, जब दोनों नीचे से आते शोर की आवाज सुनकर नीचे गए, जहां ताशा पुप्पो की बेटी दादी के कदमों में बैठी उनकी मिन्नतें कर रही थी कि उसे यहां रहने दे। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं, दफा हो जाओ यहां से, वहां चली जाओ जहां भाग कर गई थी, इब्राहिम खानजादा ने गुस्से में कहा था। सब घर वाले उसे देखकर शॉक थे। आफिया बेगम को तो अपनी बेटी की फिक्र सताने लग गई थी। नाना जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरा आप लोगों के सिवा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी यहाँ से। रेहान, तुम नाना जी को मनाओ ना। रेहान को नीचे आते देखकर नताशा उसके पास गई थी और उसे बाजुओं से थामते हुए कहा था, जबकि किसी गैर लड़की की ये हरकत ईशम को बहुत चुभी थी। नताशा को देखते ही रेहान के चेहरे पर गुस्से के आसार आए। ये लड़की यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेगी, निकलो यहाँ से, दाजी ने गुस्से से कहा। दाजी, रहने दे यहाँ पर इसे, इसके नाम के साथ खानों का नाम जुड़ा है, ऐसे ही पूरे इलाके में हमारी बदनामी होगी। रेहान ये कहते ही बाहर निकल गया। रेहान को अपना साथ देते देखकर नताशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूंगी रेहान खानजादा, और मुझे यकीन है कि तुम मुझे माफ भी कर दोगे, क्योंकि मोहब्बत करते हो ना तुम मुझसे। नताशा ने अपने दिल में अज़म किया था। यहाँ इतनी देर तक क्यों बैठी हुई हो? राहिब जो शाम को यूके से आया था, ईशम को अकेला बैठा देखकर उसके पास बैठते बिला वजह इस्तफसार कर रहा था। वेट कर रही हूँ रेहान का, जाकर सो जाओ। आपसे मतलब? कुछ अर्सा पहले तुम्हारे सारे मतलब मुझसे ही निकलते थे। वक्त वक्त की बात है, मुझे आपसे टके का भी गर्ज नहीं। वैसे ये कहना ठीक रहेगा कि आपकी मेरी नजर में टके की भी औकात नहीं। माफ नहीं कर सकती, गलती हो गई मुझसे। घर में भी सब नाराज हैं मुझसे, यहाँ तक कि मामा भी, क्योंकि उनकी भांजी का दिल दुखाया है। कौन आपसे राजी है और कौन आपसे नाराज, ये मेरा मसला नहीं है। और रही बात माफी की, तो मैंने तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे छोड़ा और मेरी लाइफ में रेहान जैसा लाइफ पार्टनर आया, जो हर एक लड़की का ख्वाब है। अल्लाह ने उसे मेरा नसीब बनाया है। ये सिर्फ मजबूरी का रिश्ता है, वरना भाई के दिल में आज भी नताशा राज करती है, इसीलिए तो उन्होंने आज तक शादी नहीं की। ये तो खानदान की इज्जत की बात थी, इसीलिए उन्होंने तुमसे निकाह कर लिया। राहिब ने तंजिया मुस्कुराहट उछालते हुए कहा। अच्छी कोशिश थी फूट डलवाने की। ईशम ने खुद वहां से उठना बेहतर समझा। यकीन नहीं आ रहा तो किसी बड़े से पूछ लो। पागल थे वो नताशा के पीछे, बल्कि उन दोनों का तो निकाह भी होने वाला था, और नताशा एन टाइम पर घर से भाग गई थी और भाई ने खुद को गुस्से के खौल के पीछे छुपा लिया। और देखना कि जल्द ही ये खौल चटक जाएगा और वो दोबारा से नताशा के हो जाएंगे। झूठ बोल रहे हो तुम, मैं क्यों यकीन करूं? ना करो, वैसे तुम छोटी थी, इसीलिए सब बातें कुछ खास याद नहीं है। गुड नाइट। मेरी बातें कुछ अरसे तक तुम्हें खुद सच होती दिखाई देंगी। ये कहते ही राहिब वहां से चला गया था। डैम इट, तुम रेहान से कैसे मोहब्बत कर सकती हो? तुम मुझसे मोहब्बत करती थी। तुम्हारी आंखों में वो एहसास जो मेरे लिए होना चाहिए था, वो किसी और के लिए कैसे हो सकता है? ये एहसास तो मैंने अपने लिए भी तुम्हारी आंखों में नहीं देखा, जो रेहान भाई के लिए कैसे हो सकता है? नहीं, तुमने सिर्फ मुझसे मोहब्बत की है और तुम्हें मेरा ही होना होगा। तुम रेहान भाई से मोहब्बत नहीं करती। तुम दोनों की शादी मजबूरी की शादी है। अगर मैं ना जाता तो तुम्हारी शादी मुझसे ही होनी थी।
ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، میں تمہیں ابھی بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ میں نے کوئی ایسی بھی غلطی نہیں کی جو سدھاری نہ جا سکے۔ میں تمہیں پا لوں گا ایشم، تم بہت جلد ایشم راہب خانزادہ بنو گی۔ راہب ٹھنڈے پانی کا شاور لیتے اپنے اندر اٹھتی جلن کی آگ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ایشم کی آنکھوں میں ریحان کی محبت دیکھ کر اٹھی تھی۔ وہ خود سے مضبوط عزم کر رہا تھا۔ کمرے میں چکر لگاتے لگاتے ایشم کے ذہن میں بار بار راہب کے الفاظ گھوم رہے تھے، اور اوپر سے ریحان کا گھر نہ آنا اس کا میٹر اور گھما رہا تھا۔ کیا واقعی ریحان خان زادہ جیسے شخص کو بھی کسی سے محبت تھی؟ نہیں نہیں، وہ ایک کھڑوس ہے، اس کا محبت سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ راہب یہ سب جان بوجھ کر مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہم میں دوریاں آئیں۔ ہاں، وہ بےہودہ مذاق ہی کر رہا تھا میرے ساتھ، ورنہ مسٹر خانزادہ کو کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر انہیں کسی سے محبت ہوگی بھی تو وہ صرف میں ہوں گی۔ یا اللہ، یہ سب لوگ مجھے پاگل کر رہے ہیں، میں پاگل ہو جاؤں گی یہ سب کچھ سوچ سوچ کر۔ ایشم کو اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آپی نتاشا اور مسٹر خانزادہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ایشم جس کی ساری رات بے چینی میں گزری تھی، اسی لیے وہ صبح ہوتے ہی میسم کے سر پر کھڑی تھی۔ تم سے کس نے کہا؟ آپ وہ چھوڑیں، مجھے وہ بتائیں جو میں پوچھ رہی ہوں۔ ہاں، ہونے والی تھی۔ میسم نے اس کے دل کے جذبات جاننے کے لیے اسے سچ بتایا، اور مسٹر خانزادہ ان سے پاگلوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ ایشم، مجھے کیا پتا، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ نتاشا نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، جس کی وجہ سے پپھو کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس کے بعد نتاشا کا کسی نے اس گھر میں نام نہیں لیا، اور ان کے جانے کے بعد ریحان بھائی نے سب سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اسی وجہ سے داجی اور سب گھر والے ان کا گھر میں رہنا برداشت نہیں کر رہے تھے۔ لیکن کل ریحان بھائی نے نتاشا کا ساتھ دیا، ورنہ یہ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ریحان بھائی اپنا بدلہ معاف نہیں کرتے۔ کیا پتا کوئی اور بات ہو، یا وہ جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہو، انہیں واقعی عزت کی پرواہ ہو۔ میسم نے اپنی بہن کے چہرے پر جلن کے آثار دیکھتے اسے مزید تپانے کے لیے تیل پر آگ کا کام کیا تھا، تاکہ وہ اپنے جذبات کو اپنے شوہر کے سامنے قبول کرے۔ وہ چڑیل یہاں کیوں آئی ہے؟ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایشم کے سوال پر اسے ہنسی آئی تھی۔ مجھے بھی اس کے آنے کا مقصد نہیں پتا، اچانک سے کل سب کے سامنے اتنے عرصے بعد آنا مجھے سمجھ نہیں آیا۔ مطلب وہ یہاں مجھ سے میرا مسٹر خان چھینے آئی ہے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ میں نے بہت سے ڈرامے دیکھے ہیں، وہ اپنے ہر بار پر منہ کی کھائے گی۔ کیا بکواس کر رہی ہو، صبح صبح دماغ نہ کھاؤ، پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری۔ کیوں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آئی تھاٹ کہ تم خالہ بننے والی ہو۔ سچی؟ ایک دم سے ایشم چیخی۔ آہستہ، ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے، ٹھیک سے کنفرم کر کے سب سے پہلے مجھے بتانا، اوکے؟ میں چلی اپنے پتی کو اس ولن کے وار سے بچانے۔ ایشم یہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اللہ میاں صبر دے ریحان بھائی کو، اس کو جھیلنے کا۔ یہ لینا مسٹر خانزادہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بنایا ہے۔ ایشم نے میسم کے ہاتھ سے بنائے ہوئے آلو کے پراٹھے ریحان کی پلیٹ میں رکھتے کہا۔ ریحان کو اس کے اتنے میٹھے انداز پر اچھا لگا تھا۔ نتاشا نے فوراً سے پانی کا گلاس اس کے آگے کیا۔ جب ایشم نے نتاشا کے ہاتھ سے وہ گلاس چھینتے ہوئے ریحان کے ہونٹوں سے لگایا۔ آپ ٹھیک ہے مسٹر خانزادہ؟ میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ ریحان فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، ویسے بھی جب تک میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایشم نے جتاتی نظر نتاشا پر ڈالتے اسے باور کروایا تھا کہ ریحان خانزادہ اس کا شوہر ہے۔ کیوں ہارٹ اٹیک دے رہی ہو ہمارے سردار کو؟ شہرام نے ریحان کو دوبارہ کھانستے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہسبینڈ؟
नताशा ने बेयकीनी से बोला। ऐसा करें, आप रूम में जाएं, मैं आपके लिए ऊपर नाश्ता लेकर आती हूँ, ईशम ने टिपिकल वाइफ की तरह कहा था। मीसम की तो हंसी ही रुक नहीं रही थी अपनी बहन की नौटंकी को देखते हुए। रेहान जैसे ही कमरे में आया, उसकी मुस्कुराहट ही नहीं जा रही थी। कल से वो जिस टेंशन में था, उसकी छोटी सी बेबी उसकी ये टेंशन 2 मिनट में उड़न छू कर गई। उसे अपना कल डेरे पर रुकना बेकार लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसे कल वापस घर आ जाना चाहिए था, ताकि टेंशन भरी रात ना गुजारनी पड़ती। वाकई उसकी छोटी सी बीवी जादूगरनी थी। ये नीचे क्या बोल रही थी तुम? ईशम, जो अभी नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आई थी, आते साथ ही सवाल का बम रेहान ने उस पर फेंका। क्या बोल रही थी? मेरे हस्बैंड मिस्टर खानजादा वगैरह वगैरह। तो क्या नहीं है आप मेरे हस्बैंड? तुम मानती हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह को बहुत अहमियत देती हूं मैं। आपने उस नताशा के सामने मुझे बीवी क्यों नहीं कहा? ईशम जितनी देर तक बात छुपा सकती थी उसने छुपा ली थी, क्योंकि वो मेरे लिए मायने नहीं रखती जिसके सामने जस्टिफिकेशन दो। आप उससे मोहब्बत करते थे और निकाह करने वाले थे। तुमसे किसने कहा? राहिब ने। भाई बुलाओगी तुम आइंदा से उसे, तो आप भी नताशा को आप ही बुलाएंगे। वो छोटी है मुझसे, आपको बड़ी एज याद है उसकी। तुम जेलिस हो रही हो? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया मुझसे? जेलिस होती है मेरी ज्योति। मैं तो बस अपने सुहाग को प्रोटेक्ट कर रही थी। प्लीज ईशम, आज अपना ये इंडिया ड्रामा खोलकर हमारे इजहार वाले मोमेंट को स्पॉइल मत करना। रेहान ने गंभीर आवाज में इल्तिजा की। नताशा को आज से आप ही बोलेंगे या नहीं? अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो क्यों चाहती हो मैं उसे आप ही बुलाऊं? क्योंकि मैं बीवी हूं आपकी, मेरी बात मानना आप पर फर्ज है। रेहान ने आईब्रो झुकाकर उस पिद्दी को देखा था। मुझे इस दुनिया में अपनी बीवी के अलावा किसी से कोई कर्ज नहीं। मेरी बीवी जैसा कहेगी वैसा होगा। उसका ये मिस्टर खानजादा वही करेगा जो अल्फाज उसकी छोटी सी बीवी के मुंह से निकलेंगे। और मिस्टर खानजादा ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मिस्टर खानजादा को अपनी छोटी सी गुड़िया से बेइंतहा प्यार हो गया है। मिस्टर खानजादा को उसकी जादूगरनी ने अपने सामने बेबस कर दिया है, जिसकी आवाज के अलावा उसके खानजादा को कुछ और सुनाई ही नहीं देता। ईशम उसके इजहार पर झेंप कर ब्लश कर गई थी। आज ब्लश करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी इकरार करना होगा। कैसे? होंठों से, अपने अल्फाजों से। ईशम रेहान खानजादा को उसका खड़ूस खानजादा दिल की गहराइयों से कबूल है। आज मैं इकरार करती हूँ कि आप मेरे दिल के इकलौते मालिक हैं और ताउम्र अब आप ही रहेंगे। ईशम ने आहिस्तगी से उसके कान के पास अपने होंठ करके बोलती। अचानक वहां से भागने वाली थी जब रेहान ने उसे अपनी कैद में लिया। वैसे मैंने देखा तुम नताशा से जल रही थी, मान क्यों नहीं लेती कि मुझ पर किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती? जले मेरी जूती, मुझे पूरा यकीन है मेरे अलावा आपको कोई भी पसंद नहीं कर सकता, और आप उसे नताशा आप ही बोलें। ईशम की बात पर उसका कहकहा छूटा था और उसने अपने कदम बेड की तरफ लिए थे। सब चाय पी रहे थे ड्राइंग रूम में बैठकर जब शहराम ने सबको अपने बाप बनने की खबर दी थी। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई, रेहान ने शहराम को गले लगाते कहा। ईशम तो अभी से बच्चों के नाम डिसाइड करने बैठ गई। नताशा, वैसे यहाँ से कब तक जाना है तुमने? रेहान ने डायरेक्ट नताशा को मुखातिब किया, जिसने कल उसे प्रपोज करके उसकी दूसरी बीवी बनकर रहने की ख्वाहिश जाहिर की थी। वो इतने एहसान जताने वाले अंदाज में कह रही थी कि वो ईशम को भी बर्दाश्त कर लेगी, जैसे पूरा यकीन हो कि सामने वाले ने हाँ ही करनी है।
لیکن جواب میں نتاشا کو فلیٹ کی چابی اور اپائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا کہ وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہے۔ اس نے اپنے دوست کے آفس میں اس کی پکی جاب لگوا دی، اسی لیے آج ریحان اسے جانے کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ ان کو یہاں سے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسٹر خانزادہ، ایشم نے ریحان کو مخاطب کیا۔ مطلب؟ ریحان نے اپنی آفت کو دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ اب ان کی شادی کی عمر ہے اور پپھو کی ڈیتھ کے بعد ان کے اپنے ہم ہی ہیں، تو ہمیں ان کی شادی کروانی چاہیے۔ میری نظر میں ان کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ کون؟ نتاشا نے تجسس سے پوچھا۔ راہب بھائی۔ واٹ؟ ایشم کے بھائی کہنے پر راہب شوق میں چلا گیا۔ وہ اسے صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ وہ اسے ہر حال میں اپنا بنا کر رہے گا، کیونکہ وہ بچپن سے اس کی مانگ تھی، اسے ہر حال میں اس کا ہونا پڑے گا، جس پر ایشم نے اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا تھا اور آئندہ سے اسے کہا تھا کہ وہ اسے بھابھی کہہ کر مخاطب کرے، جس پر راہب نے کہا تھا دیکھ لے گا، اور اب اس کے منہ سے بھائی ورڈ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھا، راہب بھائی کا تو منہ بھی خوشی سے کھل گیا ہے، کیونکہ میں نے بالکل ان کی پسند کی لڑکی جو نکالی ہے۔ ایک میچور بیوی چاہیے تھی نا انہیں، اور نتاشا ابھی ضرورت سے زیادہ شاطر ہیں، ہے نا داجی؟ داجی اپنی لاڈلی کی بات پر مسکرائے تھے۔ دیکھو کتنا پرفیکٹ میچ بن جائے گا، جیسے کو تیسا، ایشم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایشم کی بات پر ریحان نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو کر رہا تھا۔ اس نے ایشم کو بتایا تھا نتاشا کے بات کے بارے میں۔ اس ٹائم تو ایشم نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، لیکن اب اپنا بدلہ پورے کا پورا وہ لے چکی تھی۔ آخر بیوی کس کی تھی، جس نے آج تک اپنے محبوب پر بھی قرض نہیں چھوڑا تھا؟ اپنے بدلے کا تو اس کی بیوی کیسے چھوڑ دیتی؟ اللہ نے دونوں کا ساتھ جس طریقے سے بھی لکھا تھا، خلش تھی، رنجشیں تھیں، بڑوں کی زبردستی تھی، لیکن دونوں کی بہتری ایک دوسرے میں ہی تھی۔